السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان پارٹ نمبر 8۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں جو بزرگ، جو اولیاء بہت زیادہ مشہور ہیں، اور مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے اولیاء ہیں، ایسے اللہ کے نیک بندے جن کے نام پر بہت سے یا کچھ مسلمان شرک کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صحیح سے سمجھ نہیں پایا دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، توحید کیا ہے۔ وہ بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں، ان سے شرک ہو جا رہا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ نمبر 1 شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور شخصیت ہیں، اور ان کے بارے میں کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ عراق کے رہنے والے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کی قبر ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، ولی تھے، اور حنبلی مسلک پر عمل کرنے والے تھے، حنبلی مسلک کے تھے۔ الحمدللہ بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے ان کی دعوت سے، تقریباً 500 کے آس پاس غیر مسلم مسلمان ہوئے ماشاءاللہ، اور کئی ہزار لوگوں نے توبہ استغفار کر کے سیدھے راستے پر چلنے کا وعدہ کیا۔ تو اصلاح تو بہت ہوئی، بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن ان کے نام پر کچھ مسلمان شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، اولیاء ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، یا کم سے کم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو جن بزرگوں کے نام پر لوگ شرک کر رہے ہیں، واقعی وہ بزرگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے نام پر شرک کیا جا رہا ہے۔ تو ان بزرگوں میں سے ایک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بہت مشہور ہیں۔ آئیے ہم آج ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام پورا اس طرح سے خواجہ معین الدین حسن بن خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایران کے رہنے والے تھے، ایران۔ ان کی پیدائش سیستان میں ہوئی، جو کہ ایران کا ایک جگہ ہے، اور تاریخ پیدائش ہے 536 ہجری، یعنی 536 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی تقریباً آج سے 800 سال پہلے کے ہیں، 800 سال پہلے کے آج سے۔ گویا کہ نبی کے زمانے کے نہیں ہیں، صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہیں، تبع تابعین کے زمانے کی بھی نہیں ہیں، چاروں ائمہ کے زمانے کی بھی نہیں ہیں، بلکہ محدثین، فقہا، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے زمانے کی بھی نہیں، بہت بعد کے ہیں۔ 536 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے ایران کے اندر۔ ان کے بارے میں یہ کہا تھا، ان کے پاس باغ تھا، لیکن ایک دفعہ انہوں نے اپنے پورے باغ کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا غریبوں کے اندر، اور اپنی جائیداد پراپرٹی کو بھی غریبوں میں بانٹ دیا، غریبوں کو دے دیا۔ تو شاید اسی وجہ سے ان کو غریب نواز بھی کہا جاتا ہے، غریب نواز، خواجہ معین الدین غریب نواز۔ غریب نواز یعنی غریب کو دینے والا، غریب کو نوازنے والا، عطا کرنے والا۔ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ وجہ ہو، لیکن اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابھی بھی وہ وفات اگرچہ پا چکے ہیں، ان کی وفات 627 ہجری میں ہوئی ہے، 627 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اجمیر کے اندر۔ اجمیر کہاں ہے؟ انڈیا کے اندر ایک اسٹیٹ ہے راجستھان، صوبہ راجستھان، راجستھان کے اندر ایک جگہ ہے اجمیر۔ اسی اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گئے، یعنی ایران کے رہنے والے تھے، پھر انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بخارا گئے، پھر کئی ملکوں کا انہوں نے سفر کیا، اور آخر میں ہندوستان، انڈیا چلے گئے، اور پھر وہیں رہے، وہیں کے رہ کر رہ گئے، وہیں کا ہو کر رہ گئے، دین کی دعوت دی، لوگوں کو دین سکھایا، اور پھر ان کا وہیں انتقال ہو گیا، اجمیر کے اندر ہی۔ جب انتقال ہوا تو پھر لوگوں نے ان کی قبروں کو پختہ کیا اور مزار اور درگاہ بنا دیا۔ اب سوال یہ کہ کیا خود انہوں نے کہا تھا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا مزار بنا دینا، میرا درگاہ بنا دینا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ بات۔ جو بھی اللہ کے نیک، یاد رکھیے، جو بھی اللہ کے نیک بندے، جو بزرگ ولی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہہ سکتے یا نہیں کہتے ہیں کہ میری درگاہ بنانا، میرا مزار بنا دینا، میرے قبروں کے اوپر مسجد بنا دینا، ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اور جو ایسا کہے گا بزرگ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، کرسچن پر، عیسائیوں پر، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کے، رسولوں کے قبروں پر سجدہ گاہ بنا لیا تھا، مسجدیں بنا لی تھی۔ تو کافروں کا طریقہ تھا کہ نبی کی وفات ہوتی تو قبر کے پاس مسجد بناتے، یا مسجد بنی رہتی تو اس کے اندر قبر بنا لیتے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو جو بزرگ اولیاء ہوتے کبھی بھی اس کے لیے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بعد کے آنے والے لوگوں نے اولیاء و بزرگوں کے قبروں پر درگاہ اور مزار بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے پورے باغ کو تقسیم کیا، غریبوں میں بانٹا، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ، یہ تو اولیاء کی شان ہوتی ہے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے اور غریب نواز کہنے سے یہ مطلب سمجھے کہ یعنی آج بھی وہ اپنے قبر کے اندر ہوتے ہوئے، اپنے قبر کے اندر سے ہی آج بھی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آج بھی غریبوں کو اناج تقسیم کر رہے ہیں، آج بھی غریبوں کا ہیلپ کر رہے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ انسان اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اب چاہے وہ ان کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے، حتیٰ کہ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بھی عقیدہ رکھ لے، یا رسول و پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ اگر ہم رکھ لیتے ہیں کہ یہ اپنی قبروں میں سے ہی ہماری مدد کر رہے ہیں، غریبوں کو نواز رہے ہیں، ہمیں شفا یابی دیتے ہیں، یہ عقیدہ اگر ہم رکھتے ہیں یا کوئی مسلمان رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کے اندر یہ پاور نہیں دیا ہے کہ وہ تصرف کر سکے، کسی کو رزق دے سکے، کسی کو اولاد دے سکے، کسی کو شفا یابی دے سکے۔ تصرف کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ولی تھے، بہت سے لوگوں کی اصلاح بھی ہوئی ہے، بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے ماشاءاللہ غیر مسلم۔ لیکن آج دیکھیے ان کے دور میں لوگ مسلمان ہوئے، ہندو سے مسلمان ہو گئے، اور آج لوگ ان کے نام پر شرک کر رہے ہیں۔ کتنی تعجب والی بات ہے، کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اور تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے کہ آخر ان کی دعوت سے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے اگر ایک ہندو مسلمان ہو گئے، ایک نہیں بہت سارے لوگ ہندو مسلمان ہوئے، تو کیسے ہوئے ہوں گے؟ ایسے ہی ضرور ان کو توحید کی دعوت دی گئی ہوگی، اسلام کے بارے میں صحیح سچی تصویر دکھائی گئی تو وہ مسلمان ہوئے۔ اگر ان کو یہ بتایا جاتا کہ ہمارے اسلام میں بزرگوں بھی تصرف کر سکتے ہیں، اولیاء بھی کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، ہمارے ہاں اولیاء اور غیر اللہ کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ کسی کو شفا یابی دے دے، کسی کو اولاد دے دے، کسی کو رزق دے دے، کسی کے معاملات کو ٹھیک کر دے، اگر اس کو تعلیم دی جائے تو کبھی بھی کوئی بھی ہندو یا کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دھرم میں تو یہی ہے کہ سینکڑوں ہزاروں دیوی دیوتا ہیں۔ وہ مشرکوں کا یہ طریقہ ہے کہ شفا یابی کے لیے کوئی اور دیوی دیوتا ہوتے ہیں، رزق دینے کے لیے کوئی اور بھگوان کو مان لیتے ہیں، شفا یابی کے لیے کسی اور شخصیت کے بارے میں عقیدہ رکھ لیتے ہیں، یہ تو ان کے اندر ہے۔ تو یہی عقیدہ اگر کسی کافر کو بتا کہ کیا فائدہ پھر ہمارے اسلام میں آنے کا، جب سیم وہی چیز ہے۔ تو ضرور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی دعوت دی ہوگی، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا ہوگا، تبھی ان کو یہ اسلام دھرم اچھا لگا اور پھر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان جن بزرگ اولیاءوں کا نام لیتے ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ پوری زندگی توحید کو پھیلانے میں، سنت کو پھیلانے میں گزار دی، آج انہی کے نام پر لوگ شرک کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان سے پوچھئے لوگوں سے، نہیں بتا سکتے کہاں کے تھے، کب پیدائش ہوئی نہیں بتا سکتے، کب انتقال ہوا نہیں بتا سکتے۔ تو پیدائش 536 ہجری میں ہوئی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کی پیدائش ایران کے اندر ہوئی ہے 536 ہجری یعنی 536 ہجری میں، اور وفات 627 ہجری میں یعنی 627 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی اجمیر کے اندر۔ اجمیر یہ راجستھان میں ہے، انڈیا کے اندر ایک اسٹیٹ، ایک صوبہ ہے راجستھان، راجستھان کے اندر ایک شہر ہے اجمیر، اسی اجمیر میں خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور وہیں ان کو دفن کیا گیا، ان کی قبر وہیں ہے۔ اور پھر بعد میں جا کر کے لوگوں نے مزار بنا لیا، درگاہ بنا لیا، اور دور دور سے آج لوگ کے وہاں جمع ہوتے ہیں اور ان سے دعا مانگتے ہیں ڈائریکٹ۔ اللہ جس ایسا شرک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سختی سے منع کیا، کوئی بھی کسی کو سفارشی نہ بنائے، کسی اور کے بارے میں عقیدہ نہ رکھا جائے، تصرف کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ آئیے قرآن شریف میں دیکھیے، سورہ مؤمنون آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اولیاء بزرگ ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہستی ہیں،
ان کے اندر اللہ نے یہ پاور دیا ہے، وہ تصرف کر سکتے ہیں، وہ شفا یابی دے سکتے ہیں، وہ ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، خود نہیں لیکن اللہ نے پاور دیا ہے۔ یہ مسلمان کچھ عقیدہ رکھتے ہیں، کہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ترجمہ دیکھیے، آپ فرما دیں کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ آپ فرما دیں، وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ ہی سب کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے، آپ فرما دیں کہ پھر کیوں دیوانے بنے جاتے ہو، جب پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پناہ بھی اللہ ہی صرف دے سکتا ہے، کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا، کوئی بھی کسی کو شفا بھی نہیں دے سکتا، تو پھر کیوں دیوانے پھر رہے ہو اور ادھر ادھر غیر اللہ کو پکار رہے ہو؟ سیقولون للہ، یہ کافر کے بارے میں عقیدہ بیان کیا جائے گا۔ کافر بھی کہیں گے کہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف، ہر چیز کا اختیار۔ اور آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ کافروں سے گئے گزرے ہو گئے، اتنا برا عقیدہ رکھتے کہ اولیاء بزرگ ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ اللہ نے کہیں بھی یہ بات قرآن میں بیان نہیں کی ہے کہ اللہ نے بزرگوں کو اختیار دیا ہے۔ بتا دے کوئی قرآن میں یا کسی بھی حدیث میں کوئی دکھا دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہو کہ اللہ نے اولیاءوں کو، بزرگوں کو اختیار دے دیا ہے، ان کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ کسی کو اولاد دیں، کسی کو شفا یابی دیں، کسی کی پریشانی کو دور کریں، ہم ان سے جا کے دعا کریں، ان کے قبروں کے پاس جا کے ہم ان سے مانگیں، یا ان کا واسطہ وسیلہ لگا کے اللہ تک ہم بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ کیا یہ طریقہ قرآن نے سکھایا؟ نہیں۔ کیا یہ طریقہ حدیث میں سکھایا گیا؟ نہیں۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اولیاؤں نے بھی یہ بات کبھی بھی نہیں کہی ہے، کسی بزرگ، کسی ولی نے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ قرآن شریف کے اندر ایک اور عقیدہ سکھایا گیا، دیکھیے سورہ جن آیت نمبر 22 میں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ اے نبی کہیے کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی کہیے کہ میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، پاور نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اللہ نے سکھایا کہ نبی کے ہاتھ میں بھی نبی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار اگر نہیں ہے تو ان کے بعد آنے والے کسی بزرگ، کسی ولی، کسی پیر کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں یہ پاور کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا دماغ لگے سوچئے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی اللہ سے ہرگز نہیں بچا سکتا اور میں اس کے سوا کہیں بچاؤ نہیں پاتا۔ یعنی بچانے والا بھی ہے تو اللہ ہی ہے، پناہ دینے والا ہے تو اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ پاور نہیں تھا تو اب بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بزرگ، کوئی ولی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، سارے مسلمان جانتے ہیں۔ تو پھر کیوں شرک کر رہے ہیں؟ کیوں درگاہوں مزاروں پر جا رہے ہیں؟ درگاہ مزار کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے اولیاؤں کی شان بہت اونچی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن خود اولیاؤں نے بھی، بزرگوں نے بھی یہ بات کبھی نہیں کہی کہ میرے درگاہ پہ آنا، میرے قبر پہ آنا، مجھ سے مانگنا، مجھ سے سوال کرنا یا میرا وسیلہ لگانا، یہ خود اولیاؤں نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے، وہ بالکل بری ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔